شاہم صاحب جو کل گفتگو ہوئی آپ سے بھی اور اس سے پہلے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں دو آرمی چیف کی، اس کے بعد فوری طور پر جو افاقہ کہیں دکھائی دیا تو وہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر پر ہے، کوئی 8 سے 10 روپے اس کی قدر میں کمی ہوئی۔ اطلاع یہ ہے کہ 2-4 لوگوں کو اوپر ہاتھ ڈالا ہے تو کچھ بہتری ہوئی ہے۔ چلیے اللہ کرے یہ ریلیف مستقل ہو۔ بہرحال جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ وہاں سیاست جو ہے اس پر بات نہیں ہوئی، نہیں ہوئی ہاں معیشت پر بات ہوتی ہے۔ وکیل صاحب آ گئے ہیں فون پہ پھر۔ تو ڈیڈی صاحب ہیں، جی السلام بالکل علیکم ہے، جی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جناب یہ بتائیے، آپ تو آرمی چیف سے ملاقات میں موجود تھے کہ اس حوالے سے جو باتیں پھیل گئیں کہ بھائی انہوں نے کچھ سیاسی جماعتوں پر تنقید کی ہے اور انہیں نشانہ بنایا ہے، اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ کیونکہ ہمارے کئی دوست جو ہیں جو لاہور میں جنہوں نے میٹنگ اٹینڈ کی ہے وہ تو اس سے تائید نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں تو سیاست زیر بحث تھی ہی نہیں، سارا معاملہ معیشت ہی کا تھا۔ میرا خیال ہے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جس نے بھی، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ کسی بھی سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں صرف معیشت کی بات ہو رہی تھی، لوگ پینک ہیں، لوگوں کو کانفیڈنس دینا ہے، روپی ویک ہے، انویسٹر کو اٹریکٹ کرنا ہے۔ ایس آئی ایف سی کے حوالے سے انہوں نے بتایا، کارپوریٹ فارمنگ کے حوالے سے بات ہوئی، مائننگ کے حوالے سے بات ہوئی، لوگوں کے پرسنل ایشو ہیں سٹی کے اندر جو ہرڈلز ہیں اس کے حوالے سے بات ہوئی، اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ یہی کی ہیں۔ جیسے سندھ کے حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا چیف منسٹر جسٹس ریٹائرڈ ہیں اور ہمارے ڈی جی رینجرز اور یہ مل کے ڈیفینیٹ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو وہ پرابلم کو ریزالو کرائیں گے، اور جو ہم آپ سے کمٹمنٹ کر رہے ہیں فورن انویسٹمنٹ کو ہم اٹریکٹ کریں گے، اور جو ہرڈلز ہیں وہ ساری ہرڈلز ان کی ہم دور کریں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چائنا ہمارا بہترین دوست ہے اور وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو، اور انہوں نے ہماری بڑی مدد کی ہے اور آگے بھی مدد کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ میں آپ کو ریسٹ اشور کرا رہا ہوں کہ یہ جو بار بار یہاں باتیں ہو رہی ہے ڈیفالٹ، تو یہ ساری یقین دہانی ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی یقین دہانی کرائی ہے، قطر نے کرائی ہے، ابو دھابی نے کرائی ہے۔ تو اس طرح انہوں نے یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی ہیں، اور اس کی وجہ سے جتنی بزنس کمیونٹی تھی جو بہت زیادہ جب میٹنگ میں آئے تھے تو پینک تھے، لیکن جب وہ واپس گئے تو وہ کافی خوش اچھا عقیل صاحب آپ کو بالخصوص آج زحمت اس لیے بھی ہم نے دی کہ میرا خیال آپ ان چند افراد میں سے ہیں جو ہمیشہ اس قدر اعلیٰ سطحی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں چاہے عسکری قیادت سے یا سیاسی قیادت سے، اس میں آپ ہمیشہ شریک رہی ہیں جب سے میں نے ایٹ لیسٹ 15-20 سال سے صحافت کر رہا ہوں۔ آپ اس سے پچھلے دور میں بھی جو آرمی چیف تھے اس سے پہلے بھی ان سے ملاقات کرتے رہے، مورلیس تقریباً ایسی عزائم ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ فرق کیا آپ کو دکھائی دیا ان کے ساتھ ہوئی ملاقات میں اور ماضی میں ہوئی ملاقاتوں کا؟ پہلے جو ہوتی تھی جنرل بات ہوتی تھی، انہوں نے ایک ایک بات کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اپنا کانفیڈنس دلایا ہے، لوگوں کو قرآن کی آیت سے بتایا ہے، اس کا ترجمہ کر کے بتایا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ملک ہمارا سب کا ہے، سب کو اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے۔ اس طرح کی باتیں کی ہیں جو سب کے دلوں کو لگی ہے، اور ایشو پہ بات کی ہے۔ یہ نہیں ہے، بہت سارے ایشو آئے، ہر آدمی کو پورا موقع ملا ہے۔ عموماً ہوتا یہ تھا 3-4 آدمی سوال کرتے تھے، اس کے بعد وہ میٹنگ ختم ہو جاتی تھی۔ جتنے لوگ میٹنگ میں تھے میرے خیال سے 65 بزنس مین تھے، 63 لوگوں نے سوال کیے، 2 لوگ رہ گئے تھے، انہوں نے کہا آپ ڈنر کے دوران مجھ سے بات کریں۔ نہیں تو اگر 55 لوگ تھے عقیل صاحب، 55 لوگ تھے تو ان میں سے 63 نے کیسے سوال کر لیے؟ 63 میں خل کہہ رہے ہیں، لائن 1 to 1 سب کو چانس دیا، غیر سب نے سوال ہر ایک آدمی کو لائن کے ساتھ مائک وہ دوسرے کو دے رہا، تیسرا چوتھا۔ آپ نے کیا سوال کیا اور کیا تجویز پیش کی؟ میں نے جو سوال کیا میں آپ کو بتا دوں، میرا اپنا سوال، میں نے کہا مارچ، اپریل، مئی، جون یہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس تھا، جولائی کے تھوڑے سے نمبر مشکل آئے، اگست کے نمبر بھی اتنے برے نہیں ہیں، تو میں نے کہا چیزیں تو بہتر ہوتی ہوئی دکھ رہی ہیں،
लेकिन इसके बावजूद लोगों को क्यों पैनिक है? स्पेकुलेशन को रोकना है। स्पेकुलेटर, जाहिर बात है कि स्टेट बैंक के पास रिजर्व नहीं है और रिजर्व ना होने की वजह से स्पेकुलेटर हमें डैमेज कर रहा है। तो उसको उन्होंने कहा कि हम उनको किल करेंगे। अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है या आर्टिफिशियल काम कर रहा है तो उसको हम रोकेंगे। अकील साहब, ये तासुर दुरुस्त है कि कुछ वहाँ पे जो शुरका थे उनकी ये मांग थी कि पहले एहतसाब किया जाए और फिर इंतखाब की जानिब जाया जाए? देखें, किसी ने भी जो बात क्या हुई है कि इन्होंने ये यकीनदानी कराई है कि इलेक्शन टाइम पे होंगे, जो डेट दी जाएगी उस पे इलेक्शन हो। ठीक है, ये तो हो गई क्लियर। और इंडिकेशन लोगों को जो लगी है कि ये 6 महीने तक इलेक्शन होंगे अप्रोक्सीमेट लोगों के ज़हन में। लोगों ने सियासी सवालात किए, वैसे सियासी सवालात बहुत कम हुए हैं। मईशत के हवाले से ज्यादा बात हुई है, हर्डल्स के हवाले से ज्यादा बात हुई है और उन्होंने एक एक चीज पे जवाब दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी बहुत मीटिंगें होती हैं, लेकिन ये मीटिंग उन सबसे अच्छी मीटिंगों में से एक मीटिंग। चले जाते जाते ये कि ये 2-4 दिनों के अंदर ही डॉलर जो बेकाबू अभी भी है, 8-10 रुपए उसमें कमी कैसे आ गई है? क्या कुलिया लगाया जो पहले? मैं आपको वजह बताता हूँ। इस वक्त क्या है, एक इंटरबैंक में डॉलर ट्रेड करता है, उसमें तो आपका डेली का 300 मिलियन 250 मिलियन डॉलर ट्रेड होता है। उसके रेट अगर 200 से 297 है और 300 हो जाता तो समझ में आती है। एक है ब्लैक मार्केट। तो ब्लैक मार्केट में अगर मनी चेंजर 10-10 रुपए की बिड एंड आस्क देंगे कि भाई 20 रुपए में खरीद रहा हूँ, 30 पे बेच रहा हूँ, तो उससे डेफिनेट पैनिक होता है। और उन्होंने इसकी यकीन दहानी कराई कि ये पैनिक हम दूर करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप जितने बिजनेसमैन हैं, आप हमसे कांटेक्ट में रहें, आप हमें अपने सवालात भेजें, हम डेफिनेट उसमें आपको ताउन करेंगे। जो हम अगर आपकी मदद कर सकते हैं तो वो करेंगे। तो मेरा ख्याल तो नहीं है कि कोई ऐसी बात हुई है। मुझे तो लग रहा है कि मीटिंग में मुझे एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो उसने ये कहा हो कि मैं सेटिस्फाई होके नहीं जा रहा हूँ। और उसके बाद हमने रिएक्शन में चीजें बेहतर होती हुई भी देखी है। आज आप देखें, ब्लैक मार्केट को हमने टूटते हुए भी देखा है। एक सवाल हमारा भी था कि हमारी जो एक्सपोर्ट है उसमें अंडर इनवॉइसिंग होनी शुरू हो गई है। तो उन्होंने ये बात भी सुनी और इसके ऊपर मैंने आज खुद ये चेक किया। तो 2 दिन पीर और मंगल, आज दूसरा दिन है। आज एरी-6 जो राइस एक्सपोर्ट होता था उसकी रेट चेंज हो गए। $350-450 में जा रहा था, $550 से $650 हो गई उसकी प्राइस। और इंटरनेशनल मार्केट में जो खरीदार है वो $650 का खरीदार भी है। तो हम ये नीति गिटी को भी चेक करें कि यहाँ से हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, हमारी प्रॉफिट पूरी आ रही है नहीं आ रही है। तो मेरा तो ख्याल है कि ये सारी चीजें हमें वक्फन करने की भी जरूरत है, बिजनेस कम्युनिटी की भी। अब जैसे जमीनों पे कब्जे की भी बात हुई है, उसमें कोई शक नहीं है, बात नहीं हुई है। उन्होंने ये यकीनदानी कराई कि गलत काम जो भी करेगा उसको हम रोकेंगे। फिर बात हुई है कि दहशतगर्दी के हवाले से बात हुई है। उन्होंने कहा हम किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे कि हमारी जमीन पे आके कोई दहशतगर्दी करे। ठीक। और हम इस तरह की ये सारी जनरल बातें हुई है और ये बातें ऐसी थी जिससे सेटिस्फेक्शन मिला है। चलें, अल्लाह करे। हमारा जो था ना पैनिक का था, वो पैनिक लोगों का थोड़ा सा अल्लाह करे जी कि ये पैनिक भी कम हो, ये रिलीफ आम शहरी तक भी जाए, मार्केट भी कुछ स्टेबल हो। बेसित पाकिस्तानी बेहतर साफ़ी हमारी भी ये दुआ और ख्वाहिश होगी। जनाब वकील करीम डेढ़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने खुद तौर पर वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए।